النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه احباب عزیز وقار دعوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں کہ قبلہ صاحبزادہ محی الدین صاحب کو ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قبلہ صاحبزادہ صاحب. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واضح بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو کو جو ملک جو تو کو جو ملک جو ملک جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گنار یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گنار یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جو ملک جا 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 الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا نور امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جو ملک جا 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 خیر البشر ہے رتبہ تیرا خیر البشر ہے رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی ساری سجبری لے امی یا رحمت للعالمین تو کو جا ملک جا تو کو جو ملک جا تو کو جو ملک جا تو کو جو ملک جا. ماشاءاللہ. احباب عزیز وقار قبلہ صاحبزادہ صاحب نے صاحبزادہ محی الدین صاحب نے محفل کو گرما دیا سب کو جگا دیا اور بالخصوص جو ہمارے یہ بزرگ تشریف فرمایا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
ان کی آواز آپ سب کی آواز کے برابر ہے. ماشاءاللہ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. آپ کے سبحان اللہ کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ کمال الدین صاحب کو، دامت برکات عالیہ. ان سے گزارش ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو تو کرم ہے، واہ کیا جو تو کرم ہے، شہبت تیرا میرے آقا، واہ کیا جو تو کرم ہے، شہبت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. اور ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. کیونکہ فرش والے تیری شوقت، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے ہیں. خسروا ہر شب پہ اڑتا ہے پھریرا
عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ارک میں کیا میرے اسیا ایک میں کیا تیرے اسیا کی حقیقت کتنی ایک میں کیا تیرے اسیا کی حقیقت کتنی ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر ماشاءاللہ آستانِ عالیہ نقشبندیہ نیاجی شریف کے چشم و چراغ قبلہ صاحبزادہ کمال الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نہایت خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور کیوں نہ یہ سعادت انہیں حاصل ہو کہ جن کے والد محترم مرشد کامل رہنما ماشاءاللہ اور ان کے والد محترم شیخ العالم اللہ رب العزت نے جنہیں عظیم مقام عطا فرمایا جن کی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ میں گزری انشاءاللہ جب ایسے صاحبزادگان پیدا ہوں گے تو ہم دیکھتے ہوئے رش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا دے سارے دعا کریں ہماری اولادوں کو بھی ایسا ہی بنا دے کہ حضور کے گیت گاتے رہیں حضور کی محبت کے چراغ ان کے دلوں میں جلتے رہیں اور یہ چراغ اگر جلیں گے تو یہی چراغ جو ہے جب جلیں گے تو روشنی ہوگی انہی چراغوں سے روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ دربار عالیہ نیاجی شریف کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے جو دینی خدمات جو روحانی خدمات وہاں سے جاری و ساری اللہ تعالیٰ تعصب قیامت ان کو شاد و آباد رکھے احباب ذی وقار قبلہ صاحب کے چہرہ انور کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں میں آپ کے درمیان اور قبلہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا صرف اتنا عرض کر دوں کہ آج کی یہ محفل 3 نسبتوں سے انعقاد پذیر ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی 11ویں شریف اور محترم ہمارے مکرم جناب حاجی طالب حسین صاحب جن کی دینی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے تقریباً 20 سے 25 سال تک انہوں نے اس جامعہ سید کی خدمت کی ہے مسجد کو کھولنا مسجد کو بند کرنا مسجد کے معاملات نمازوں کے ٹائم ہر چیز پر وہ کڑی نظر رکھا کرتے تھے ہم سے چند مہینے پہلے رخصت ہو گئے انشاءاللہ ان کے اصال ثواب کی یہ محفل ہے قبلہ صاحب آخر میں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے اور بالخصوص جو ہمارے سلطان صلاح الدین صاحب ہیں سلطان نظام الدین صاحب ان کے والد صاحب یہاں تشریف فرما تھوڑی دیر پہلے جناب غلام مرتضیٰ صاحب انہوں نے لنگر شریف کے لیے اپنے احتیاط پیش کیے دیگر احباب نے لنگر شریف کے لیے اپنے احتیاط پیش کیے انشاءاللہ قبلہ صاحب ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ صاحب کی دعا صاحب کے حق میں قبول و منظور فرمائے احباب ذی وقار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں بلا تاخیر میں حضرت صاحب کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں حضرت اپنے نورانی بیان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ مثنوی شریف بھی آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کریں گے وقت کی مناسبت سے پھر انشاءاللہ آخر میں ذکر ہوگا ذکر کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ کر پھر انشاءاللہ سب دعا فرمائیں گے دعا کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ گرم گرم لنگر شریف کا بندوبست کیا گیا ہے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ اس بات پر تو سب کو سبحان اللہ کہنی چاہیے کیونکہ آپ 3 بجے سے ماشاءاللہ تشریف فرمائیں 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب سے جی یہ تو پہلے میں بن کے ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے لیکن وہی میں نے کہا کہ لو وچ لکھ چشمہ
یعنی میرے بار میں لاکھ آنکھ ہو پھر بھی میں اگر مرشد کامل کی زیارت کرتا رہوں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کے سب کے مشن کو کامیابی عطا فرمائے. قبلہ آپ صفدر صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں, ہم آگے تشریف لیں, ہم آپ کو بھی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات محترم بھرپور نعروں کے ساتھ قبلہ سب کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, جشن عید میلاد النبی, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ نقشبندیہ نیاریہ شریف. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی وقار، آج پھر اللہ کے فضل و کرم، مہربانی، عنایت کے نتیجے میں اللہ پاک نے سعادتوں کے اس خوبصورت مرکز جامعہ سعید میں ہمیں مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہر سال ہی آپ حضرات سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور بوسیلہ رسول اللہ آپ سے بات بھی ہوتی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جس طرح علامہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ 3 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں
گویا آج کا دن اللہ نے آپ کے دامن کو خیرات سے بھرنے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ حضرات گرامی، ہماری مجلس میں عوام بھی ہیں، نمازی حضرات بھی ہیں، اہل طریقت بھی ہیں، اور محراب و منبر اور مصلی رسول کی زیب و زینت علماء کرام بھی موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مقصود صاحب ڈیوزبری والے، جنہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور عفریت من الجن کے جو معنی مفسرین نے اخذ کیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طریق کو برقرار رکھا، اس پر آپ نے وافی جواب دیا ہے اور اچھی گفتگو کی ہے۔ بہرحال عفریت من الجن کے ترجمے سے اس کو تکلیف ہے جو عفریت من الانس ہے، تو اس لیے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو انسانوں کے عفریت ہیں، ان کا جنات والے عفریت کے ساتھ روحانی رابطہ ہوتا ہے، تو وہ پھر آپس میں چونکہ ان کی رشتہ داری ہے، تو یاد رکھو قوم پرستی تو ہے نا ہمارے اندر جی، تو اپنی قوم پرستی میں، عصبیت میں ریسزم ادھر بھی ہے، تو وہ اس ریسزم کے نتیجے میں ان کو اعلیٰ حضرت پسند نہیں آ رہے، کیونکہ وہ ان کی ریس سے ہے ہی نہیں۔ بولو نا، یہ تو ہماری جو یہ جو اسپرچول لینیج ہے اور ہماری جو اسپرچول جو ریس ہے، یاد رکھو اس ریس کے ساتھ کوئی ریس نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اپنی ایک قوم ہے، ایک ہماری قوم ہے، کوئی ملک ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی راجہ صاحب ہے، یہ الگ قومیں عارضی ہیں۔ اصل ہماری قوم یہ ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم مصطفوی ہیں، ہم مکی بھی ہیں، ہم مدنی بھی ہیں، اور جن کے اندر یہ صفات ہوں انہی کو جنتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اور ہماری نسل ہے، اس نسل میں جو شامل نہ ہو تو وہ جو مرضی کہ اس کو عفریت سے کیا تعلق ہے بھائی، اس کو اعلیٰ حضرت سے پریشانی ہو یا تاج الشریعہ سے پریشانی ہو، یا اسے یا رسول اللہ سے پریشانی ہو، یا اسے نبی پاک سے استمداد پر پریشانی ہو، یا اسے حضرت امیر معاویہ سے پریشانی ہو۔ بھائی سنیوں کو پریشانی امیر معاویہ سے نہیں، یزید سے ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ اس لیے سنیوں کی پریشانی امیر معاویہ نہیں، اس لیے جس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پریشانی ہو رہی ہے، یہ عفریت من الجن کے ساتھ تعلق رکھنے والے عفریت من الانس کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنے کنبے قبیلے کی تو بات کرنی۔ ہماری بزم میں مولانا حافظ عبد القادر صاحب نوشاہی جو سنیوں کی ہر مجلس کے روح رواں ہیں، اور وہ جیسے علامہ مقصود صاحب پہلے چنگی جی چونڈی لانے بعد آنے میں تو کنی کو جا کے سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ یہ میں بھی تائید کرتا ہوں کہ جس ٹولے کی یہ بات کر رہے تھے اس ٹولے سے ہمارے عبد القادر نوشاہی صاحب کا تعلق نہیں، یہ تو ہمارے دیسی طرز میں
مخلصانہ انداز میں سنیت کی بہار بن کر نبی پاک کی نعت خوانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ یہ کتنے بچے ان کو سن سن کے آج ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، آگے ان کے بچے پیدا ہو گئے۔ یہ تو ہماری صفوں کی رونق ہے، اور جب تک اس طرح نعت پڑھی جائے یاد رکھیں نعت کی بہار بھی قائم رہے گی، نعت کا وقار بھی برقرار رہے گا۔ اللہ پاک حافظ صاحب کو سلامت رکھے۔ حضرت مولانا سید نبیل شاہ صاحب بھی زینت مجلس ہیں، اللہ آپ کے علم و فضل میں اور برکتیں فرمائے، اور آپ کے نسب کے صدقے پورے مجلس پر رحمت فرمائے۔ حضرت مولانا حافظ حماد رضا صاحب یہ بھی ہمارے پیارے ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ پاک ان کے ذوق محبت میں جو ایک پذیرائی ہے اللہ اس کو قبولیت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ مولانا محمد جمیل صاحب اللہ برکتیں نصیب فرمائے، مولانا فیض الرحمن صاحب، حافظ احسن بشیر صاحب، حافظ محسن بشیر، دونوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا افضل نوشاہی صاحب، تھوڑا نام جائے گا؟ ہاں جی، یہ جن کا نام ہونا چاہیے تھا انہوں نے چونکہ خود لکھے تو اپنا نام چھوڑ دیا۔ حضرات یہی انکساری ہوتی ہے، یہ صاحب درد عالم دین ہے اور نسبت کو سمجھنے والے عالم دین، طریقت کی بہاروں سے وابستگی کا مقام جاننے والے عالم ہیں، اور کھڑے ہو کر مائک پر بولتے ہیں تو بولنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے وجود کو سلامت رکھے، ان کی یہ برکتیں سلامت رہیں۔ اور حضرات یہ جامعہ سعید، اس کی رونق حافظ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب جنہوں نے بہت پہلے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا، تو یاد رکھیں یہ ہوں یا ہمارے علامہ حماد صاحب ہوں یا دیگر، یا ہمارے الحاج یونس صاحب یا دیگر احباب، یہ ان کو دعوت کی ویسے تو ضرورت ہے اطلاع کے لیے، لیکن ان سب کے گھر میرے اپنے گھر ہیں، یہ جتنے لوگ ان سب کے جو مراکز ہیں وہ ہمارے اپنے مراکز ہیں۔ یہاں آنا ہمارا بہت سارے واسطوں سے بنتا ہے، علاقائی رابطہ اور ضابطہ بھی ہے، اور ابھی الحمدللہ ان کے علاقے تیتری نوٹ بالکل کشمیر اور ہمارے انڈیا کے بارڈر پر، وہاں ایک بڑی خوبصورت محفل کر کے آیا ہوں، اور تقریباً ایک عرصے کے بعد کشمیر کی سرزمین پر اتنا بڑا اجتماع ہم نے ان پہاڑوں میں دیکھا، اور وہ ہمارے علامہ عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پروگرام کے مؤسس ہیں جنہوں نے اس کا اجرا کیا، اور الحمدللہ وہ اجرا اب بھی جاری ہے، اور وہاں کی رونقیں سالہ سال سے دیکھی جا رہی ہیں، اور سنیت کا وہاں اس مخصوص علاقے میں بڑی دھوم دھام سے کام کیا جا رہا ہے۔ حضرات وقت بہت ہو گیا ہے، عنوانات بھی 2-3 بتا دیے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا گزارش کر رہا ہوں پھر آگے بڑھتے ہوئے دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ آج یہ فائدہ ہوگا کہ ادھی تقریر ایک کرسن ادھی میں کرسن، یہ تو بڑا فائدہ ہے نا، ماشاءاللہ۔ اللہ حافظ صاحب کو سلامت رکھے، یہ ہماری رونق ہے۔ حضرت صاحب بھی ان کو دیکھ کے بڑے مسرور اور بڑے یعنی خوبصورت طبیعت کا اظہار فرماتے تھے، اللہ سلامت رکھے۔
بہرحال اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات یہ میلاد کی محفل بھی ہے، یہ 11ویں شریف کی محفل بھی ہے، یہ ایصال ثواب کی محفل بھی ہے۔ تو ان تینوں محفلوں پر اگر غور کرو تو علماء کی توجہ چاہتے ہوئے ہم نے اپنے شیخ سے سیکھا ہے کہ بات جذبات سے نہیں کرنی، بات دلیل سے کرنی ہے، حکمت سے کرنی ہے، سچائی پر مبنی کرنی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں تو پھر جذبات بھی قابل قبول ہیں۔ تو نری آواز اونچی کرنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی ایک علامہ صاحب کا 150 کلو وزن ہو اور دوسرے بیچارے کا 60 کلو وزن ہو تو اگر مناظرہ ہوا تو وہ 150 والا ضرور جیت جائے گا شور شرابے کی وجہ سے، لیکن دلائل سننے والے لوگ کم ہیں، دلائل سمجھنے والے لوگ کم ہیں۔ اس لیے یہ زور بازو سے حقیقت بیانی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت خود ایک قوت ہوتی ہے۔ سمجھے بات؟ حقیقت اللہ اکبر۔ کسی آدمی نے کہا تھا کہ اگر آپ سچ بولتے رہے تو آپ کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولے تو آدمی یاد کرتا ہے، میں آنکھیں کیسی نہیں سمجھے، لیکن جو سچا ہو اسے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہو، کیونکہ سچائی 15 سال پہلے بھی وہی ہوتی ہے، 15 سال بعد بھی وہی ہوتی ہے۔ ابتدا میں بھی سچائی سچائی ہے، انتہا میں بھی وہ سچائی ہے۔ اسی طرح سنیت یہ کو قرض اور ادھار لے کے مسلک نہیں بنایا گیا۔ سنیت کا جو مذہب ہے یا جو مسلک ہے، اول تو یہ بنایا گیا ہی نہیں ہے، یہ آیا ہے، اور جو چیز آئے یاد رکھو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والی جماعت کو فرما دیا تھا کہ جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، یاد رکھو وہی فوز و فلاح اور سرخروئی والا انسان بنے گا۔ تو ہم اہل سنت والجماعہ جو کہتے ہیں، یہ الفاظ میرے نبی پاک کی پاکیزہ زبان سے ادا ہوئے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے جو خلفاء راشد ہیں، صحابہ کی اعلیٰ ترین جماعت، ان کا طریقہ تم پر لازم ہے۔ لہٰذا اہل سنت سے مراد حضور کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اور والجماعت سے مراد جماعت صحابہ سے تعلق رکھنے والے۔ اور یاد رکھو یہاں اہل سنت و اہل بیت نہیں کہا، بلکہ اہل سنت والجماعہ کہا، کیونکہ جماعت میں صحابی شامل ہے۔ اہل بیت کہیں تو اس میں صحابی شامل نہیں ہو سکتا، لیکن صحابی کہو تو اس میں صحابی بھی شامل ہے، اہل بیت بھی شامل نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ جو بھی اہل بیت ہے وہ اہل بیت تبھی ہے جب وہ صحابی ہے، اگر صحابی نہیں تو اہل بیت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابی ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ لہٰذا یہ بتا دیا کہ حقیقت یاد نہیں کرنی پڑتی، جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اس لیے سنیو اس بات کو یاد رکھو کہ ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا مشرب یہ انسانی اختراع کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ادائے مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، یہ ادائے رسول کا نتیجہ ہے۔ اور دیکھو ہم نے نام بدلا ہے، اور نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، کام دیکھنا پڑے گا۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ اب کام اگر دیکھو، میلاد مصطفیٰ، تمہیں نام سے تکلیف ہے،
دیکھو اس میں کام کیا ہو رہا. وہ 11ویں شریف تمہیں نام سے تکلیف ہے، دیکھو اس میں کام کیا ہو رہا. اور بعضوں کو ایصال ثواب سے تکلیف ہے، ارے تم نام سے تکلیف دیکھ رہے ہو، اندر بھی تو آپ دیکھو اس میں کام کیا ہو رہا ہے. تو اگر میلاد میں دیکھو تو جو کام ہو رہا ہے یہ وہی کام ہو رہا ہے جو قرآن میں ہو رہا ہے. اور اگر آپ 11ویں شریف دیکھیں تو نام پر صرف نہ جاؤ بلکہ اس کا کام دیکھو تو وہ بھی آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ نظر آئے گا. اور ایصال ثواب کو بھی اگر دیکھو تو 11ویں شریف اور ایصال ثواب کا درمیان میں بڑا گہرا رابطہ ہے. فرق یہ ہے کہ ایصال ثواب مطلق کہیں تو اس آدمی کے لیے ہے جس کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور 11ویں شریف کو ہو تو ایصال ثواب سے مراد غوث سمدانی شیخ جیلانی عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب کے تحفے اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہم مسکینوں کی طرف سے اپنے عظیم بندے اور عظیم ولی جو ولیوں کا بھی سردار ہے، جو ولیوں کا رہنما ہے، جو اولیاء کا مقتدا ہے، جو عالم بھی ہے، جو فاضل بھی ہے، جو تقوی کا امام بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے انہیں امام التقا فرمایا، امام النقا فرمایا. پتہ چلا کہ اللہ پاک جسے اپنی ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے یہ تقی بھی ہوتے ہیں، یہ نقی بھی ہوتے ہیں. لہذا یہ تینوں عنوان خوبصورت بھی ہیں اور باہم مربوط بھی ہیں. بولو باہم مربوط بھی ہیں، ہر ایک کا رابطہ ہے اور بڑا خوبصورت ترتیب ہے. میلاد، پھر 11ویں، پھر ایصال ثواب. اب یہ نیچے سے اوپر جاؤ تو یہ سب کا آپس میں رابطہ ثابت ہو جائے گا. ایصال ثواب کہاں سے آیا؟ ایصال ثواب کی خبر کیا تھی؟ ایصال ثواب کا ہمیں پتہ تو نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے اپنے عمل سے یہ ثابت فرما دیا کہ جو دنیا سے گیا اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جائے گا، لیکن تیرا تعلق اس سے ختم نہ ہوا. تو بھی اگر کچھ اس کے حوالے کرے تو خدا وہ اس کے حوالے کر دے گا. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی شیر خدا کی والدہ ہیں، جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کی رخصتی ہو گئی، جب آپ کا انتقال ہو گیا، قبر تیار کرنے کا حکم دیا میرے نبی نے. بولو، آپ نے قبر تیار کرنے کا حکم دیا. قبر تیار ہوئی، قبر تیار ہوئی، اور قبر تیار ہونے کے بعد نہ اللہ کے نبی نے یہ نہ فرمایا لاؤ جنازہ ہو گیا ہے اب انہیں دفناتے ہیں، نہیں، بلکہ نبی پاک قبر کے اندر خود اتر گئے. بولو بولو، نبی پاک قبر کے اندر اتر گئے، اور اترنے کے بعد کھڑے نہیں رہے، اس قبر میں لیٹ گئے. نبی پاک اس قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، فاطمہ بنت اسد کو اپنے اس نبی محمد اور اس سے قبل نبیوں کے صدقے بخشش کے درجے عطا فرما. اگر نسبت کوئی شے نہیں، میرے نبی قبر میں آئے کیوں ہیں، اور آئے ہیں تو پھر لیٹے کیوں ہیں؟ پتہ چلا نبی پاک اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے زمین کی سطح سے اتر کر فاطمہ بنت اسد کی قبر میں تشریف لے گئے، اور ساری کائنات کو بتا دیا میں محمد ہوں، اور میرے عمل کو تمہارے لیے خدا نے نمونہ بنایا ہے. اس لیے نبی پاک نے
حضرت فاطمہ بنت اسد کے عمل کو بھی جانا، ان کے قول کو جانا، ان کے فعل کو جانا، ان کی صبح کو جانا، ان کی شام کو جانا، ان کے کردار کو جانا، اس کے باوجود بھی نبی پاک کا اپنی اس صحابیہ کی قبر میں تشریف لے جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نبی نے کسی اور کے سہارے نہیں بلکہ اپنے سہارے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کاملین کی نسبت سے یہ دنیا میں بننے والی قبر بھی جنت ہوتی ہے اور حشر بھی آسان ہو جاتا۔ حضرات یہ عمل، یہ علماء بیٹھے ہیں، اب ایک ایک صفحے کا نمبر پڑھنا، روایت پڑھنا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی عالم کے ساتھ بحث ہو رہی ہو۔ عوام کے سامنے صفحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انو صفحیاں دی لوڑ نہیں، تو انو صرف مغز دی لوڑ ہے۔ آپ کو چھلکوں سے تعلق نہیں، آپ کو تو آسان کر کے دینا ہے۔ ابھی اگر علامہ صاحب نے کہا توڑے ہستے گرم لنگر ہے تو جی آہنے خود ہی پکا کے آپ ہی کھاؤ، بولو نیچے سودا پیا ہویا، پکاؤ تو کھاؤ تو جاؤ، تو بولو مشکل ہو جائے گا نا۔ اسی طرح یہ لنگر ہمارا کام ہے تیار کرنا، آپ کا کام صرف کھانا ہے۔ تو کھانا تو سیکھو کم از کم، تو کھانے کا تو سلیقہ آنا چاہیے نا۔ اور جو کھایا ہوا آدمی ہو اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ سیر ہے، نہیں سمجھے؟ جو آدمی رجیا ہوا ہے تو دسنا کہ نہیں، تو جڑا پکھا ہوا ہے وہ بھی دسنا کہ نہیں، بولو نا۔ The one who is really stuffed with all sort of stuff، نہیں سمجھے؟ His face shows that he has done a lot in this field، نہیں سمجھے؟ اور the one who is hungry، you can tell، you can see، you can read the description on his face. The face shows what is in your inwards, what is in your inside. The face is something which reflects what is inside yourself. جو آپ کے چہرے پر ہے اصل میں وہ آپ کے اندر ہے۔ تو جو خوش آدمی ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے، بھوکا پہچانا جاتا ہے، اور جو کھا چکا ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو کھانے کے بعد آپ کے چہرے سنیوں والے ہونے چاہیے، وہ لنگر نہیں ہے جو روٹیوں سے کھایا جاتا ہے، یہ لنگر جو آپ کو منبر رسول سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو کھانے کے بعد ذرا چہرے ایسے رکھا کرو کہ یہ جتنے یہ فرقے اور فرقیاں ہیں اور یہ جتنی کھڑکیاں ہیں جو فضول میں کھلی ہوئی ہیں، یہاں سے کوئی جھانکے تو ان کو پتہ چلے نہیں یہ سیر لوگ ہیں، یہ سب لوگ یہ کھانے والے لوگ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے۔ تو نبی پاک نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جو چلا گیا اس کا عمل اپنا ہے، تم کوئی عمل کرو اس کا بھی اسے اجر عطا ہوگا۔ تو بتاؤ اس کا تعلق، اس ایصال ثواب کا تعلق ہم نے ثابت کیا ہے یا رسول اللہ نے ثابت کیا ہے؟ بولو۔ میں اور آپ شرع میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، میری اور آپ کی حیثیت اتنی بھی نہیں کہ ہم ایک زبر کو زیر کر سکیں، ہماری زبر اور زیر کرنے کی کوئی صلاحیت اللہ نے مقدر نہیں فرمائی، اور ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں کہ قال رسول کو یقول الرسول کر سکیں۔ ہم نے جو صیغہ ماضی کا آیا ہے ہم اسے مضارع نہیں کر سکتے، اور یاد رکھو ہماری حیثیت یہ ہے کہ جو صیغہ واحد کا آیا ہے ہم تثنیہ کا نہیں کر سکتے، اور جو تثنیہ کا آیا اسے جمع نہیں کر سکتے۔ ہماری حیثیت نہ گھٹانے کی ہے نہ بڑھانے کی ہے، بلکہ جو آ گیا ہے اسے بتانے کی ہے۔ ہم نے تو اسی کو آگے پہنچانا ہے۔ اور ایصال ثواب 11ویں میں بھی ایصال ثواب ہوتا ہے،
اور 11ویں والا کہاں سے آیا؟ ایصال ثواب کہاں سے آیا؟ یہ 11ویں والے آل بیت رسول جن کو اوپر سے دیکھو تو حسن ہی نظر آ رہے ہیں، اندر سے دیکھو حسینی نظر آ رہے ہیں، وہ والد کی طرف سے حسن ہیں، وہ ماں کی طرف سے حسین ہیں، جس ایک وجود میں اللہ نے حسن کو بھی رکھا ہے اور حسین کو بھی رکھا ہے۔ اور یہ روایات نے ثابت کیا ہے، روایات نے بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کے سینے تک، یہ یاد رکھو صورت یہ حضرت حسن کو دی گئی ہے اور وہاں سے نچلا دھڑ حسین کو دیا گیا ہے۔ پتہ چلا حسن و حسین میں تصویر مصطفیٰ مکمل ہوتی ہے اور اللہ نے یہ صورت غوث پاک کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے صورت مصطفیٰ کے حسن کو تقسیم کر کے حسنین کو دیا۔ وہ سننے ہو کہ نہیں بھائی؟ This beauty of our beloved Muhammad, the master of the universe, the imam and the guide of all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, his divine beauty has been divided in 2 parts, and one has been granted to Imam Hassan alayhi salam and the other is granted to Imam Hussain alayhi salam. So the picture of the beauty of Muhammad sallallahu alayhi wasallam can only be completed with the both brothers. And there is a message for all those who praise a lot about Hazrat Imam Hussain radiyallahu anhu and they neglect Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Let me say, the real lovers of Imam Hassan and Imam Hussain are all those people who are connected with Ahl Sunnat wal Jama'ah. حضرات، اپنے آپ کو شیعان علی کہنے سے کوئی علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا اور اپنے آپ کو شیعان حسین کہہ کر کوئی حسین کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، تصویر محمد کو اگر مکمل اللہ نے کیا ہے تو حسن اور حسین کے اندر کیا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ کوئی ایک بھی شہزادے کا انکار نہ کر سکے۔ بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ ایک بھی شہزادے کا انکار نہ کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں پوری رات مجلس ہو رہی ہے، امام حسن کا تذکرہ کرنے والا ہمیں کوئی سیاہ لباس میں نظر نہیں آتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل سنت والجماعت نے رخ مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے، اپنی غرض کو سامنے نہیں رکھا، اپنی فکر کو سامنے نہیں رکھا، اپنی عقل کو سامنے نہیں رکھا، اپنے علم کو سامنے نہ رکھا، اپنی دانش کو سامنے نہ رکھا، اپنے تجربے کو سامنے نہ رکھا، اپنی بات کو سامنے نہ رکھا، اپنی کتاب کو سامنے نہ رکھا، بلکہ انہوں نے والضحیٰ کا چہرہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ اور مصطفیٰ کا چہرہ صرف حسین سے پورا نہیں ہوتا، جب حسین کے ساتھ حسن کو ملاؤ تو تصویر مصطفیٰ مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرات، پتہ چلا کہ اللہ پاک نے 2 شخصیات میں حسن محمدی کی صورت مکمل فرمائی۔ اب یہ آدھی تصویر کو ماننے والے اصل جو صیغتاً کہہ رہا ہوں، عقیدے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، لغتاً کہہ رہا ہوں، بولو، لغتاً کہہ رہا ہوں، صیغتاً کہہ رہا ہوں۔ اصل میں شیعان علی بھی ہم ہیں، شیعان عثمان بھی ہم ہیں، شیعان ابو بکر بھی ہم ہیں، شیعان عمر بھی ہم ہیں، شیعان حسن بھی ہم ہیں، شیعان حسین بھی ہم ہیں،
اور شیعان غوث پاک بھی ہم ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی فکر کو نہیں درمیان میں لایا، بلکہ جو نبی نے دیا ہم نے اسے سینے سے لگایا. تم نے تو خود یہ کلاسیفائی کر دیا ہے، تم نے تو خود یہ ڈویژن قائم کر دیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا ایک بیٹا قابل ذکر ہو اور دوسرے کو ترک کر دیا جائے؟ میرے حسن کو اللہ کے رسول نے سید فرمایا. بولو بولو، ان ابنی ھذا سید. اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن کو بیٹا بھی کہا، سید بھی کہا، اور بتا دیا کہ میرا یہ بیٹا اس لیے بھی سید ہے کہ اس نے مسلمانوں کے گروہوں کو باہم متحد کر کے امت مصطفیٰ کی ناؤ کو چلا دینا ہے، منزل مراد پہ لگا دینا ہے. اور امام حسن اور امام حسین، اب بولو، جو ایک کا ذکر کرتے ہیں دوسرے کا نہیں کرتے، جو ایک کا ذکر کرتے ہیں دوسرے کا نہیں کرتے. میرے نبی نے تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا. یہ تثنیہ ہے. بولو کیا ہے؟ ان الحسن والحسین. چونکہ یہ تثنیہ ہے، آگے سید نہ کہا، چونکہ تثنیہ کے لیے آگے جو اسم آ رہا ہے اس کا بھی تثنیہ ہونا ضروری ہے. اور فرمایا ان الحسن والحسین سید، نہیں سیدہ. سیدہ، بولو سیدہ شباب اہل الجنہ. ہم نے ان دونوں سیدوں کو، جو حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے، ہم اعلان کر رہے ہیں یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے گئے. اب بولو، نبی دونوں کی بات کرے، تمہارا منہ کہاں سے نازل ہو گیا ہے؟ سارا کچھ ہی کالا ہے بھائی، جو دیکھو کالا. جڑا چٹا ہے وہ بھی کالا، تو جڑا کالا ہے وہ کالا در کالا. یہ سمجھے؟ اندر کالا باہر کالا، اگوں کالا پچھوں کالا، اوپروں کالا ہیٹھوں کالا، گلوں کالا تو کموں بھی کالا. نہیں سمجھے؟ انہوں نے نبی پاک کے لفظ پاکیزہ کلمات حدیث کا لحاظ نہ کیا. میرے نبی نے حسن و حسین کو جدا نہ کیا، بلکہ دونوں کو ایک مرتبے میں رکھ کے کہا، حسن تو بھی سردار ہے، حسین تو بھی سردار ہے. تو ہن دسو، جڑا دوواں کی منسی او اصل جماعت والا ہے، یا جڑا ایک نہ انکار کرے تو دوے نال ہوئی جائے؟ تو بتاؤ، امام حسین ان کو قبول کریں گے؟ بولو. Will Hazrat Imam Hussain radiallahu anhu going to accept and endorse their action of making this division? May I know the answer from my attendees? Bolo. نہ تسی یس آکھنے ہو تو نہ نو آکھنا. عجیب ہی قوم ہو تساں بھی. دسو نا. Will Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, when they will be brought in front of Imam Hussain radiallahu anhu, and when they will be, let me say, dragged in the court of Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, and they will be uttering, and they will be, maybe they will be raising these slogans that, Ya Hussain, we love you, Ya Hussain. But you know, this relation is free from selfishness. Say it, subhanallah. This relation is free from selfishness. Imam Hussain, they will not going to say, okay, because you have praised me a lot and you have associated yourselves with myself, that's why I'm going to embrace you now, and I'm going to make dua for you and make you among the folk of Hussain radiallahu ta'ala. No! Why? Because this relation is free from selfishness. Imam Hussain is going to endorse the love and the connection of only those ummati of Rasulullah and the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, those who had shown their love and connection not only with Imam Hussain but also with Imam Hassan alayhi salam.
بولو. پتہ چلا کہ یہ تصویر مکمل رکھو. بولو یہ تصویر مکمل رکھو. جتنا حسین کو مانتے ہو اتنا حسن کو بھی مانو. تو جب تم نے حسن اور حسین کو مان لیا سمجھو تم نے قول رسول کو مان لیا. ایسا ہی ہے. بولو اگر تم نے حسن کو بھی مان لیا حسین کو بھی مان لیا تو سمجھو تم نے نبی کو مان لیا. چونکہ نبی نے ان دونوں کا باہم ذکر کیا ہے اور یہ دونوں ہی نبی پاک کے شانے پر سوار ہوئے ہیں. یہ دونوں ہی نبی پاک کے لبہائے کریم سے وہ دہن اقدس کی لذتوں کی آشنائی حاصل کر چکے ہیں. یہ دونوں ہی لمس دست مصطفیٰ کی شفقتوں سے منور ہیں. یہ دونوں ہی فیض یافتگان در مصطفیٰ ہیں. یہ دونوں ہی سرداران اہل بہشت ہیں. اور نبی پاک نے اپنے ساری قوم کو بتا دیا, ساری امت کو بتا دیا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور دونوں کو میں نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی وہاں نہیں اسی دنیا میں خوشخبری سنا دی. تو میں یہ کہہ رہا تھا بات یہ تھی نہیں, یہ تو بیچ میں آ گئی. نہیں سمجھے؟ یہ تو سمجھو کہ بین السطور میں بات آ گئی. اصل عبارت تو اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح حسن مصطفیٰ کو دو جسموں میں اکٹھا کیا. علامہ صاحب حسن مصطفیٰ کو کتنے جسموں میں اکٹھا کیا؟ کون کون سے ہیں بولو نا ذرا. واہ واہ, پچھلے کیوں نہیں بولتے بھائی؟ ہیں جی سبحان اللہ. ذرا سارے کہہ دو کون کون ہے وہ. یہ دو نام ایسے ہیں پڑھنے والا حسن بھی پڑھے, پڑھنے والا حسین بھی پڑھے, پڑھنے والوں کو حسن عطا ہو جاتا. اگر چاہتے ہو نا حسین نظر آؤ تو پھر حسن اور حسین دونوں کو ملا لو, دونوں کو ساتھ لے کے چلو. خدا تمہیں حسن عقیدہ دے گا, اللہ تمہیں حسن و جمال دے گا, اللہ تمہیں کمال اور باصفات بنائے گا. تو اب یہ دو جسموں میں نبی پاک کا سراپا رکھا گیا ہے. سننے میری گل. Are you all attentive or not? Your faces are facing me. But what about your hearts? What about your sense of hearing? کیا وہ بھی میری طرف ڈائریکٹڈ ہے کہ نہیں؟ بولو. یا اس کو آپ نے ڈائیورٹ کیا ہوا ہے؟ حضرات ایک جسم کا حسن دو جسموں میں گیا. ایک جسم کا حسن بولو دو جسموں میں گیا, دو جسموں سے ہوتا ہوا پھر ایک جسم میں آیا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی. کیا فرمایا؟ ایک جسم کا حسن دو جسموں میں گیا. محمدی حسن حسن و حسین میں منتقل ہوا تو دو جسموں میں تقسیم ہوا, اور دو جسموں میں تقسیم ہو کر جب ہم نے چاہا کہ پھر سے ایک جسم میں نظر آئے تو عبد القادر جیلانی کو اللہ نے حسنی حسینی بنا کر پھر سے حسن مصطفیٰ کو مکمل فرما دیا. یہ دو چہرے ملے تو پھر ہمیں عبد القادر الجیلانی البغدادی الحسنی والحسینی کی صورت عطا ہوگی. اور غوث پاک حضرات یاد رکھو, آپ کے جو قصیدے کے اشعار ہیں اس میں بعض باتیں عام ملاؤں کے بس کی بات نہیں, جن کا لیول آف نالج لمیٹڈ ہے سرفیس تک. They don't know what pearls are hiding at the depth of ocean. نہیں سمجھے؟ They don't know what sort of pearls and jewels are hiding at the depth of the ocean of the spiritual world. Those who are just swimming on the surface, they have no idea what is going on underneath.
they only look at the surface of waters, and they only look the waving waves and the running waves towards the shores of ocean. And those who has been granted with this divine knowledge of spiritual world, Allah subhanahu wa ta'ala has made them aware about the status of his beloved individuals like Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. حضرت عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے بعض چیزوں کا صرف ذکر کیا ہے، تفصیل نہیں بیان کی. They have not shown any explanation of their described poetry and their sad couplets in the Qasida of Ghausiyah. They have not made any detailed version of those couplets which has been said by our beloved Abdul Qadir al-Jilani, but the sayings of Abdul Qadir al-Jilani has been introduced and has been endorsed by hundreds of ulama kiram, including Ala Hazrat Azim al-Barkat rahmatullah. انہوں نے بھی آکھیا کہ اے کلام انہاں جوگا ہے. بولو بولو اے کلام. اب بات یہ ہے، رومی صاحب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں بر سمائے راست ہر کس چیر نیست، تو میں ہر مرغ کے انجیر نیست. وہ فرماتے ہیں یہ جو پاری گل ہوگا نا، یہ ہر کن اس کی نہیں برداشت کر سکے. گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ کو بول سو بھی ہے اسی طرح بیٹھ رہے سو. قصور تہاڈا بھی نہیں، 3 بجے نے آئے ہو، اساں تو ہن آیا تو ساڈا کم ہو گیا، تہاڈا تو بہت پہلے نہ کم ہویا ہوا. حضرات وہ فرماتے ہیں پاری گل ہوگا نا، وہ ہر کن اس نہ بوجھ نہیں اٹھا سکنا. تساں اے کھائی کے نو پی کے نو تے اے تکو تے ادھر آئی جاؤ، اے نکیاں نکیاں گلاں ٹھیک ہیں، لیکن پاری گل کرنے وچ آوے تے برداشت نہیں ہونی، تے پھر برداشت نہیں ہوتے انکار کر چھوڑنا. بولو انکار کر دیتے. They can't take it. So when they can't take it, they deny it. So why are you denying on the basis of your ability? When you have limited sort of ability, why are you denying it? اور رومی صاحب نے کیا فرمایا کہ جس طرح کان ہر بات کو نہیں سن سکتا، اسی طرح انجیر بھی ہر پرندہ نہیں کھا سکتا. بعض کھاوے تو اس کی الٹی کرنی پینی ہے. ایک کو خاص پرندے ہیں جڑے کہ انجیر کھانے ہیں، سمجھائی کہ نہیں؟ جو انجیر کھانے والے ہیں وہ خاص پرندے ہیں، اور جو کھانے والا نہیں اگر کھا لے گا تو یا تو مر جائے گا یا اسے الٹی کر کے کسی طرح اسے نکالنا پڑے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غوث پاک نے روحانی پرندوں کے لیے انجیر تیار کیا ہے. ہاں بولو نا، غوث پاک نے روحانی پرندوں کے لیے انجیر تیار کیا ہے. بس وہ کھا رہے ہیں اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے روحانی پیغام تیار کیا ہے، جو ان کے کان سن بھی رہے ہیں اور جو ان کا معدہ قبول بھی کر رہا ہے. اس لیے جو غوث پاک کی ان باتوں کے ساتھ متفق اور متصل ہو جائے، غوث پاک آج قبر سے بھی اسے فیض عطا فرما دیتے. لیکن اپنا راز پھر بھی نہیں کھولا ہے، اور اپنے کلام کی جو وسعت ہے اس گہرائی کا ذکر فرمایا کہ میں نے ابھی تک وہ راز کھولا نہیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے کلام کی حقیقت کو جاننا چاہو تو میں تمہیں ایک جملے سے سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے اگر
اپنا راز ایک مردے کے آگے بیان کر دیا تو سن لو، وہ مردہ مردہ نہ رہے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور میری طرف دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ مشہور بات ہے کہ مردے اگے پاویں جتنی گلاں کرو وہ تساں نہیں کوئی رسپانس نہیں کرنا، یہ سمجھے ہیں جی؟ تو وہاں سے آواز آئے کہ دس ڈیوائس از ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، سمجھائی کہ نہیں؟ آپ نہیں سننے ہونے ہو میسج تو وہ آکھے گا نو رسپونڈ، نو رسپانس، کوئی جواب نہیں۔ تو جواب کیوں نہیں کہ بس ختم۔ لیکن غوث پاک کہتے ہیں یہ تو تھوڑیاں گلاں ہیں نا، جو اللہ نے مینوں اپنا ہمراز بنایا، اس راز نہیں اگر ایک گل بھی میں مردے اگے کر چھوڑا، یاد رکھو اے تھے لیٹیا نظر نہیں آئے گا، ایک کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہونے تو بعد میرے پاس دوڑ پہ۔ یہ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا، اور کس طرح فرمایا؟ محبت سے آپ سماعت فرمائیں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فوق میت لقام بقدرت اللہ مشالی۔ یہ آپ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لقام بقدرت المولا مشالی، جس کا مطلب یہ ہے اس شعر کے اندر اپنا مقام بھی بتا دیا اور اس شعر کے اندر عقیدہ اہل سنت بھی بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ، اگر میں اپنا راز ایک میت کے آگے کھول دوں تو فرمایا لقام بقدرت المولا۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا لقام بقدرتی، بلکہ فرمایا لقام بقدرت المولا۔ فرمایا یہ مردہ میری قدرت سے نہیں، میرے مولا کی قدرت سے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ ماشاءاللہ۔ غوث پاک نے سارے آستانے والے ان کی عزت کا اور ان کی وقت کا، ان کی حقیقت کا اعلان آج سے کئی سو سال پہلے کر دیا اور بتا دیا۔ ولی کے کرامات، ولی کے عجائبات، ولی کے تہجد، ولی کے نوافل، ولی کے فرائض، ولی کے کرامات اور ولی کی وہ عادات جو خارق از عادت ہیں، ان ساری چیزوں کا اصل سبب خود ولی کی ذات نہیں بلکہ قدرت رب العالمین ہے۔ اب اللہ جس کو چاہے اسے اپنی قدرت کا مظہر بنا ڈالے۔ اگر صاحب سر وہ بنے ہیں، بجھنے ہو، are you listening؟ صاحب سر، the man of secret، صاحب سر، the man of secret، صاحب سر۔ تو ایک لفظ کہہ دوں آپ کی ذوق طبع کے لیے، تو صاحب سر، سر کہتے ہیں عربی میں راز، سیکرٹ، راز کو کہتے ہیں۔ تو میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا اس کو، صاحب سر بننے کا ذریعہ سر نہیں ہے،
نہیں سمجھے؟ صاحب سر بننے کے لیے سر روم تو کچن والا سسٹم بھی توڑا جا سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ فلسطین کی شکست اگر ہوئی تو یہ پوری امت مسلمہ کے چہرے پر تھپڑ ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کو ہم دشمن اسلام کہتے ہیں، دشمن رسول کہتے ہیں، دشمن خدا کہتے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. جو عقل والے ہیں میری ساری بات سمجھ گئے. اس لیے یہ آپ کے پروٹیسٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کی ایک چھوٹے سے کلپ بنانے سے صرف آپ شوشا کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق پڑے گا چاچوں سے، بھتیجوں سے، مامے سے، ماموں زاد سے، پھپھڑ اور پھوپھی زاد سے. جب یہ انسان کے بچے بن گئے تو نہ ہمارا فرنٹ روم ضائع ہوگا نہ بیک روم ضائع ہوگا. اب بات سمجھ گئے ہوں گے؟ اس لیے دعا کرو. یہ جو رشتہ دار ہیں نا ہمارے، ان کے چہرے دیکھو تو بالکل کافروں جیسے ہیں، ان کے منہ دیکھو تو بالکل جن کا یہ ساتھ دے رہے ہیں اسی جیسے ان کے منہ ہو گئے. تو جب ان کے منہ حسنی اور حسینی رونق لینا شروع ہو گئے تو پھر دیکھنا غیرت جاگے گی. اگر ان کے چہروں میں صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی قوتوں کے جوہر نظر آنے لگے تو پھر ملت اسلامیہ کے 1 انچ پر بھی کوئی ناپاک قدم نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن یہ ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنا جو نظام ہے اس کا فیلئر آپ کو نظر آ گیا. اور جو آج اس ملک کا ساتھ نہیں دے رہے، یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے کل اگر کسی اور اسلامی ملک کی طرف ان غیروں نے قدم بڑھائے تو جس طرح آج ان کی مدد نہیں کی جا رہی، یہی چاچے بھائی اس وقت بھی مدد نہیں کریں گے. اس لیے میرے نبی کا قول کہاں گیا؟ میرے نبی پاک انما المؤمنون اخوۃ، قرآن نے کہا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل مسلم اخوۃ، سارے مسلمان بھائی ہیں. تو بھائی کس لیے ہے بھائی؟ صرف ٹائٹل کے لیے بھائی؟ بولو، یہ بھائی کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بھائی صرف ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے؟ بھائی پہلے آتا ہے، دوست بعد میں آتا ہے. تو دوست کی جو ڈیفینیشن ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. ہم بچپن میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ اصل دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے. جی، تو جب دوست مشکل میں کام آئے تو بھائی تو دوست سے آگے ہوتا ہے. بولو، تو وہ مشکل میں کام نہ آئے تو بھائی کیسا؟ نبی پاک نے کلو مسلم کہہ کے تمام، اب وہ عربی ہو، اجمی ہو، سوڈان کا کالا ہو، نہیں سمجھے، یا عرب کا کوئی گورا چٹا ہو، وہ ہندوستان کا کوئی گندمی رنگ والا ہو، یا وہ چین کا کوئی پست قامت ہی کیوں نہ ہو، نبی پاک نے کہا جو مسلم ہے وہ تمہارا بھائی ہے. لیکن جب بھائی ہی بھائی کو بچانے سے ہاتھ کھینچ لے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ پاک مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے. اور برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ان سب ملکوں میں دورہ کرتا ہوں. میری دعا ہے اللہ مسلمانوں کو پرامن رہنا نصیب کرے. یہ گاڑیاں جلانا، شور شرابہ کرنا، سلوگنز ریز کرنا اور پروٹیسٹ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ایک لپ سروس ہے، اور یہ ایک صرف یہ اس ویسٹرن ورلڈ کا کلچر ہے پروٹیسٹ کرنا. سمجھ آئی؟ اگر یہ کام ٹھیک ہوگا تو وہ جو اپر لیول ہے نا، اس کے درست ہونے سے لوور لیول خود بخود درست ہو جائے گا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر آپ سے رخصت. اللہ پاک علماء کرام کی یہ خوبصورت کہکشاں اس کی حفاظت فرمائے. جتنے یہاں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کی اللہ حفاظت کرے، آپ کے بچوں کی اللہ حفاظت کرے. بچوں بس اپنے بچوں کی تربیت ایماندارانہ انداز سے کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں.
وہ چیز جو ہمارے مذہب کے لحاظ سے حرام ہے اس سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے آپ نے اپنے مذہب کے اور قانون پر عمل کرنا ہے۔ کوئی انتشار، افتراق، امتیاز، شور شرابہ، یاد رکھو اس سے امیج خراب تو ہو سکتا ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کا امیج بھی درست رکھنے کی کوشش کریں، پرامن رہیں، نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، اپنے حج کریں، اور جو خیر آپ سے ہو سکتی ہے اس کو جاری رکھیں۔ پہلے میں پڑھاں گا، بات تسی پڑھو، تو جس نے صحیح ذکر کیا 3 بجے سے آیا ہوا اب تک، اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ یہی ذکر دوسری طرز میں محبت سے کوئی آدمی خاموش نہ رہے۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا 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 اللہ محمد الرسول سبحان اللہ. بتاؤ تھکاوٹ اتر رہی ہے کہ نہیں؟ جب نہیں اتری تو میں مڑو تقریر شروع کر دینا. اتر رہی ہے کہ نہیں؟ ہم ماشاء اللہ کی صدا اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ذکر کر لینا چاہیے نا کہ توڑ شوڑ جڑی ہے وہ لے جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اللہ نے ذکر نال یاد رکھو اللہ نے ذکر نال توڑ مٹی جو بھی گناہاں نہیں اساں نے سجے کھبے جم جانی ہے وہ ختم ہو جانی ٹہ جانی ہے. تو تھوڑا بہت اللہ نے ذکر کر کے یہ توڑاں ختم کرو.
سمجھ آئی؟ اللہ نے ذکر ہی دوڑا لاؤ تو توڑا ختم کرو، انشاءاللہ بہتری ہو سی، دل صاف ہو سی۔ اللہ نے رومی صاحب فرمانے کہ جڑا آدمی اللہ نے ذکر کرے تو اللہ نے نا جیسے ہی لو، چونکہ اللہ پاک ہے تو اللہ نے نا بھی پاک ہے، تو منہ بھی جیسے ہی اللہ آکسو تو منہ بھی پاک ہو جیسے، سمجھ آئی کہ لہٰذا اپنے منہ پاک رکھو، سدھے رکھو، اور اس نے سدھے اور پاک رکھنے کا طریقہ ہے کہ اس منہ نال بجائے فضول گلاں کرنے نے اللہ نہ تے رسول اللہ نہ ذکر کریا کرو، خوب درود ہی پڑھیا کرو۔ جس لئے دل وچ خیال آوے کہ پیڑی گل کراں، موٹی جی گال دیاں کسے ہیں، اس ویلے فوراً میری گل یاد کر لینا کہ بجائے گالی دینے نا اے کہہ دینا اللہ اس نو ہدایت دے دے۔ ایک جملہ تواڈے واسطے جنت نہیں بشارت ہو جاسی، گالی نہیں دینی۔ اتنے مہذب، میں تواڈے سامنے بیٹھے ہیں، تانوں قرآن نے آیتاں بھی سنائیاں، حدیث بھی سنائی، روایات بھی سنائیاں، تانوں تصوف نے سبق بھی پڑھائی، تو ان میں ایک دم گالیاں شروع کر دیں، بولو یہ زیب دیتا ہے، بولو یہ زیب دیتا ہے؟ اتنی خوبصورت شکل پر گالی نہیں سجتی۔ ہمارے چہروں کے پیچھے یاد رکھو نبی پاک کے چہرے کی رونق موجود ہونی چاہیے، اس کی زبان کا استعمال ٹھیک کرو، نظر کا استعمال ٹھیک کرو، اپنی سماعتوں کا استعمال ٹھیک کرو، اپنے ہاتھوں کی حرکت میں دین کی حرکت پیدا کرو، اپنے قدموں کی رفتار میں نبی پاک کی رفتار پیدا کرو، زندگی کو پربہار بناؤ۔ اور بہار موسم سے نہیں آتا، وہ صرف موسم کے لیے بہار ہے، اندر کی بہار کے لیے نبی پاک کے پیار کی ضرورت ہے۔ جنہیں یہ پیار مل جائے انہیں نبی کی محبت کی بہار عطا ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے اس خوبصورت مرکز جامعہ سعید کو مزید سعادتیں عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے رضا المصطفیٰ صاحب کے اس ذوق شوق میں برکتیں فرمائے۔ آپ کے جتنے معاونین ہیں نمازی، اللہ انہیں بھی بہت ساری برکتیں، اور جنہوں نے آج کا اہتمام کیا، حاجی طالب صاحب، جی ہاں، ان کے اصحال ثواب کے لیے ان کے صاحبزادوں نے جو اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی طرف سے یہ اہتمام بھی اپنے والد گرامی کی خدمت میں قبول کرے۔ ہمارے جید صاحب قدر علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، ائمہ مساجد تشریف فرما، اللہ ان کو بھی مزید عزت و عظمت، برکت و رحمت نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہر مصیبت، ابتلا، آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ آج نے یہ خوبصورت بابرکت پروقار بابرکت مجلس اپنی بارگاہ نے اندر قبول اور منظور فرما۔ اس میں جتنے حسن اہل علم، سادات، علماء کرام، ائمہ مساجد، منتظمین مسجد اور عوام علاقہ اور دور اور نزدیک تو جڑے لوگ اللہ تیرے اور تیرے محبوب نے ذکر واسطے کٹھے ہوئے، اللہ ساریاں کی شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اساں کمزور ہاں عمل نہ لحاظ نال اور اعمال صالحہ وچ بہوں غریب ہاں، تو کریم ہے اللہ، ہر طرح کی غربت تو پاک ہے اللہ، سنی یہ غریبی دور کر کے نیکیاں نی امیری عطا فرما۔ اللہ سنے پچھلے گناہاں نی اساں ساریاں کی معافی عطا فرما،
جو اساں کو چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ گناہ ہوئے سر تو لے کے پیر تک، اللہ تو کریم ہے، پاک ہے، تیرا نبی بھی پاک ہے، تیرا قرآن اور تیرا دین بھی پاک ہے۔ اللہ انہاں ساریاں پاکاں نے صدقے اساں کی بھی پاکی عطا فرما۔ اللہ اساں نے دلاں کی اپنی یاد عطا فرما، اساں نے زباناں کی اپنا ذکر نصیب فرما۔ اللہ اساں نے پیشانیاں کی سجدیاں نہ شوق عطا فرما۔ اللہ اساں نے ہتھاں کی ظلم تو محفوظ فرما، اور اللہ اساں نے ہتھاں کی خیرات و حسنات واسطے قبول فرما۔ اللہ اساں نے قدماں کی ناپاک منزلاں اور پیڑے سفر تو محفوظ فرما۔ اللہ اساں نے نظراں کی ناپاک منظر تو محفوظ فرما۔ اللہ اساں نے کناں کی غیبت تو پاک فرما۔ رب العالمین اساں نے چہریاں کی شرم و حیا نصیب فرما۔ اللہ اساں نے گھراں وچ جتنی اساں نے بچیاں پہنا ہے اور خواتین مستورات ہیں، اللہ انہاں نے چادر عزت نے حفاظت فرما۔ اللہ انہاں نے ایمان نے حفاظت فرما۔ اللہ انہاں نے اخلاق نے حفاظت فرما۔ انہوں نے شرم و حیا نے حفاظت فرما۔ اللہ سن یہ نوجوان نسل جڑی برطانیہ، یورپ، امریکہ، کینیڈا اور تمام غیر اسلامی دنیا وچ موجود ہے، اللہ تو غیب تو مدد کرنے ہویاں ساریاں نے کردار نے حفاظت فرما، ساریاں کے اپنے دین اپنے عقیدے نے حفاظت نصیب فرما۔ اللہ انہاں چھوٹیاں کی اولاداں کی اپنے والدین نہ مطیع و فرما بردار فرما، اور بڑیاں کی نکیاں نال پیار محبت شفقت نی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین کل عالم اسلام واسطے دعا کرنے اللہ انہاں کی غیرت عطا فرما۔ اللہ انہاں کی میں دعا کرنا شرم و حیا نصیب فرما۔ اور یہ صرف فلسطین نہ معاملہ نہیں، اللہ پوری ملت اسلامیہ ایک جسم نی حیثیت ہے، اور یہ جسم مختلف جگہ تو زخمی ہے۔ اللہ انہاں زخماں کی بھرنے واسطے مسلمانہ کی اتفاق نی دولت عطا فرما۔ رب العالمین نبی پاک نے اس امت کی ایک دوے نہ بھائی آکھیا، اللہ انہاں ساریاں کی اپنے بھائی نے حقوق کی سمجھنے نی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جس اخلاص محبت نال آج نی یہ محفل نہ انعقاد ہویا، اللہ ہر آنے والے کی اس میں برکت و خیر عطا فرما، ساریاں کی مالا مال فرما۔ اللہ اس ساری مجلس اور جو سارے احباب نے مل کے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص نے تلاوت کی تھی، اور جو لنگر شریف پیش کیتا گیا، جو اہل علم نے نیک بیانات کیتے، نبی پاک نے شان خوبصورت کلام پیش ہوئے، اللہ اس پاکیزہ مجلس نا آغاز جڑا قرآن نال ہویا اور جڑا سارا اہتمام ہویا، اس سب نا ثواب نبی آخر الزمان، نبی الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ نے روح پروکار نو اس نا ثواب عطا فرما۔ آپ تو بعد جمی اللہ تیرے نبی تیرے جتنے رسول ہیں ساریاں کی ثواب عطا فرما۔ اللہ اس تو بعد نبی نے کل صحابہ، کل صحابیات، کل اہل بیت اطہار مرد و زن، اللہ ساریاں کی اس نے ثواب عطا فرما۔ اللہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، اساں اساتذہ اور اہل محبت اہل طریقت جو دنیا تو چلے گئے ہیں، کلمہ گو اولین آخرین، اللہ ساریاں کی اس نے ثواب عطا فرما۔ جتنے تساں احباب آج نی مجلس شریک ہوئے ہو، علماء وچوں، سادات وچوں، منتظمین وچوں، نمازیاں وچوں، مہماناں وچوں، اللہ ساریاں کی اسنا اور انہوں نے پیاریاں کی ثواب عطا فرما۔ بالخصوص محترم حاجی طالب حسین مرحوم جنہاں نے خدمات نہ خوبصورت تذکرہ ہویا، اللہ انہوں نے انہاں خدمات نو بھی قبول فرما، اور آج نہ یہ خوبصورت ختم اس سے جتنی کارروائی ہوئی اور جو ثواب عطا ہویا، اللہ سارا حاجی صاحب کو نصیب فرما۔ اللہ انہیں قبر نے اندر وسعت عطا فرما، اللہ انہیں قبر نے اندر روشنی عطا فرما، اللہ حضور نے زیارت عطا فرما، قبر تو بعد حشر وچ نبی پاک نے شفاعت عطا فرما۔ اللہ اس تو علاوہ اس ساری مجلس نے اور محلے نے جڑے بزرگ عورتاں مرداں جواناں بزرگاں چو دنیا چھوڑ گئے سارے ہی بخشش عطا فرما۔ اللہ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نو اللہ اس مجلس تا ثواب عطا فرما۔ اس تو علاوہ جڑے اہل حق چشتی قادری نقشبندی سہروردی مشائخ انہوں نے متعلقین دنیا تو گئے، اللہ ساریاں نو اس دا ثواب عطا فرما۔ رب العالمین اساں ساریاں نا خاتمہ ایمان پر مقرر فرما، اور کلمہ پڑھنے دنیا تو رخصتی عطا فرما، اور قبر اور اس تو بعد حشرنی کل منزلہ نبی نے صدقے اللہ سارے واسطے آسان فرما۔ اس مرکز نو اللہ اور ترقی عطا فرما اور وسعت عطا فرما، سارے نمازاں قبول فرما، سارے جڑے
آئمہ انہوں نے امامت قبول فرما، جڑے مدرسین انہوں نے تدریس قبول فرما، جڑے متعلمین اللہ انہوں نے تعلیم قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہر دعا تو بعد لقمہ میں ضرور دینے، تو دعا کریں، صرف کشمیر کے لیے نہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جہاں جہاں مسلمان زبوں حالی کا شکار ہے اور پنجہ جبر کا شکار ہے، اللہ تو وہاں وہاں مسلمانوں کو امن و سکون اور ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ ہمارے محترم ساتھی قربان صاحب جو کچھ علالت کا شکار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ اس کے علاوہ میرے آپ کے جتنے جاننے والے گھر میں، ماں باپ میں سے، اولاد میں سے، ازواج میں سے، اقارب میں، اعزہ میں، احباب و ارباب میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تو شافی ہے، سب کو شفا دے دے، اللہ سب پر مہربانی فرما دے، سب کو لمبی عمریں عطا فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ اچھا ایک اعلان سن لیں جی، ایک اعلان سن لیں۔ یہ ہمارا جو سالانہ میلاد شریف ہے برمنگھم والا، اعلان تو ہمیشہ کرتے ہیں، وہ آتا آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اعلان ہم کر دیتے ہیں۔ ہمارا کام آزان دینا ہے۔ وہ 17 دسمبر کو، 17 دسمبر، کچھ لوگ آئے بھی ہیں، جیسے آنے والے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن اکثر نہیں آتے، تو آپ لوگ آئیں۔ وہ ایک ہمارا اجتماعی پوری اہل سنت کی طرف سے وہ ایک پروگرام ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے 17 دسمبر کو برمنگھم میں انشاءاللہ 4 بجے پہنچ جانا ہے، اور یہ 9 ساڑھے 9 بجے تک پروگرام رہے گا۔ خوبصورت اہتمام، خوبصورت مارکیز آپ کے لیے سجائی جائیں گی، اچھی نشست ہوگی، اچھا کھانا ہوگا، اچھی گفتگو آپ کو سننے کے لیے میسر ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته